الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ آسمان سے کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اس وقت مفسرین کہتے ہیں ابن سور یا یہودی پیشوا نے کہا، حضرت جبرائیل کو کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور کہا عذاب شدت زمین میں دھسانا وہی اتارتا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ وہ ہم سے دشمنی کر چکا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ یہودیوں کی یہ بات قرآن بتاتا ہے کہ سراسر جہالت تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس چاہے عذاب لے کر آئے یا ان کے پاس شدت آئی یا انہیں زمین میں دھسا دیا گیا یا کوئی بھی ان کے اوپر عذاب آیا تو یہ اپنی طرف سے تو جبرائیل علیہ السلام نہیں لائے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور فرشتوں کو جو ڈیوٹی ملے تو وہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں کہ وہ جو انہیں حکم ملتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں گویا کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری ان سے دشمنی ہے، یعنی انہیں دشمنی گویا انہیں حضرت جبرائیل سے نہیں، در حقیقت انہیں اللہ سے دشمنی ہے۔ اور اگر یہودی انصاف کرتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بلکہ ان سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ کیونکہ وہ تو ایسی کتاب قرآن حکیم لے کر آئے ہیں کہ ان کی کتاب توریت کے بھی جس میں تصدیق ہے۔ اس کے علاوہ من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں سے دشمنی یہ کفر ہے اور یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور محبوبان خدا جتنے بھی ہوں، اللہ کے جتنے محبوب ہیں، اگر کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا، کیونکہ اگر آپ اس آیت میں آپ نے غور سے سنا ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک فرشتے سے انہیں عداوت تھی تو گویا کہ انہیں سارے فرشتوں سے انہیں عداوت ہے۔ اور یہی حال اگر ہمارے لیے اور ہماری حضور کی امت کے لیے ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی کسی بھی نبی سے یا کسی بھی اولیاء عظام سے اگر کوئی عداوت رکھتا ہے تو گویا کہ یہ وہی طریقہ اپنا رہا ہے جیسے کہ یہودیوں نے اس طریقے کو اپنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو اللہ کے ولی کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آج 11ویں شریف ہے، 11واں رکوع ہے، تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا جو کوئی میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے میرا لڑائی کا اعلان اللہ نے فرمایا کہ اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، یعنی اب اس سے اللہ کی لڑائی۔ اب کون اللہ سے لڑائی لڑے گا کہ جو اللہ کے محبوبوں سے دشمنی رکھے؟ تو یہ آیت میں بتایا گیا۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی۔ ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہو، اور آپ پر کوئی ایسی روشن آیت نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودیوں کا رد کرتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں کیسے یہ کتنے خطرناک اور کتنے سخت دل ہیں کہ بار بار انہیں معجزات دکھائے جا رہے ہیں، بار بار انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، انہیں سب کچھ کھول کر قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن ان کی دشمنی دیکھیں میرے آقا سے، ان کی دشمنی دیکھیں قرآن سے، ان کی دشمنی دیکھیں فرشتوں سے، کہ یہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے تو آپ کی طرف روشن آیتیں نازل کر دی ہیں کہ اس قرآن میں حلال حرام حدود وغیرہ کے سارے احکام اور تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ اس آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہاں فاسق جو کہا گیا اس سے مراد کافر اور منافق لوگ ہیں، وہی اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ آگے فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا اور ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ حضرت بعض مفسرین نے اس آیت کے ترجمے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہودیوں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا، کیونکہ انہوں نے قرآن میں وہ توریت میں پڑھ لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی حضور تشریف لائیں گے ہم حضور پر ایمان بھی لائیں گے اور عرب کے مشرک کے خلاف ہم حضور کی ضرور مدد کریں گے۔ لیکن جب میرے آقا کی ولادت ہو گئی اور جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں نے آپ پر ایمان لانے کے بجائے اس کا انکار کر دیا۔ اس آیت میں یہ دوبارہ بتایا گیا۔ آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ بڑی قابل غور آیت ہے۔ اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر مشہور مفسر سدی جو ہیں وہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت کو بھی اپنے سامنے رکھا اور قرآن حکیم کو بھی سامنے رکھا۔ اب اس کا کمپیریزن کیا کہ توریت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے اس کا تقابل کیا۔ جب تقابل کیا تو جو توریت میں لکھا ہوا تھا وہی قرآن میں لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی کتاب توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہی آیت اس میں بتایا، اور وراء ظہورہم جو اس آیت میں کہا اپنی پشتوں کے پیچھے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو بھی نہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس سے اور اس آیت سے ہمارے لیے قرآن حکیم کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، اب غور سے سنیے۔ مفسرین ہمیں اس آیت سے سمجھاتے ہیں کہ ہم نے بھی قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ گویا کیسے، سنیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اگرچہ ہم روزانہ اسے پڑھیں، اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھیں، تو یہودی بھی یہ کام کرتے تھے کہ وہ سونے چاندی کے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھتے تھے، اسے پڑھتے تھے۔ یعنی پڑھنا یعنی قرآن کی تلاوت بھی ہم کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم اس کے احکام کو نہ مانیں، تو گویا کہ ہم نے بھی یہی عمل تو یہودیوں کی طرح توریت کی طرح کیا۔ ہم بھی صرف پڑھ لیتے ہیں اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے بھی قرآن حکیم کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے، بہترین سے بہترین قرآن آج موجود ہے یا نہیں، بہترین چھپائی میں موجود ہے، صاف ستھرا اور ڈیزائننگ میں ہر ایک کے لحاظ سے قرآن ہمارے گھروں میں بھی، ہماری مسجدوں میں بھی، ہماری الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہم نے بھی قرآن پر ریشمی غلاف سجایا ہوا ہے، لیکن سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی حالت ہماری
یہ ہے کہ صرف یہ قرآن ہماری الماریوں اور ریشمی غلافوں پر اس کی گرد جم رہی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ریشمی غلافوں پر گرد یعنی مٹی نہیں جم رہی، اس کی تیر اس پر نہیں جم رہی، بلکہ وہ فرماتے ہیں یہ ہم مسلمانوں کے دل پر اس کی گرد جمتی جا رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں آج ہم غور کریں، آج کہاں ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا بالکل پتہ ہو؟ آج ہم میں سے کوئی بھی بالکل ایکیوریٹ ہمیں نہیں پتہ کہ حلال ہے حرام ہے، ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اس کو سیکھتے بھی نہیں۔ نمبر 2 فرماتے ہیں ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ، قرآن نے اسلامی اخلاق کا پتہ بتایا لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اسلامی اخلاق ہمارے اندر سے نظر ہی نہیں آتے۔ بظاہر ہم ایسا لگتا ہے کہ سنا تھوڑا سا، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ اسلامی اخلاق جو صحابہ کی زندگی میں تھے وہ نہیں۔ نمبر 3 ہم اللہ کی آیات سن کر ہمارے دل ڈر جاتے ہو، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم قرآن کتنا سنتے ہیں لیکن ہمارا دل ڈرتا ہی نہیں، ایسا بے حس ہمارا دل ہو گیا۔ لیکن صحابہ اگر کوئی ایک آیت پڑھ لیتے تھے وہ روتے رہتے تھے، ان کے دل کانپتے تھے، کاش کہ ہم بھی قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے دل میں بھی وہ درد آ جائے اور اللہ کا وہ خوف آ جائے جو صحابہ کرام نے قرآن سے سیکھا تھا۔ نمبر 4 آج ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اعضاء سے اللہ کے خوف سے ہمارا کوئی عضو، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہمارا کوئی عضو کانپتا نہیں ہے، لیکن وہ کانپتے تھے اللہ والے جو قرآن سمجھنے والے، جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائے تھے۔ نمبر 5 آج قرآن کے جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے گزشتہ 2 جمعے پہلے حضرت رابعہ بصری کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کہ 40 سال جن کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہ نکلا ہو، کوئی بیکار بات نہ نکلی، آپ اندازہ لگائیں کیا قرآن سے ان کا رشتہ تھا۔ آج ہمارے لیے بھی اس آیت میں بڑا قابل غور یہ 5 باتیں ہمیں غور کرنی چاہیے، ورنہ قرآن تو کہتا ہے قرآن تو وہ قرآن ہے یہ اللہ کا کہ اس کو سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمارے دل کیونکہ سخت ہو گئے، اللہ اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی برکت سے ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اب جو آیت ہے بڑا قابل غور جادو کے بارے میں سنیے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہے۔ تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو، وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے۔ یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اس کی تفسیر میں کل انشاءاللہ 11ویں شریف تو ہے، وہ علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب کا خطاب ہوگا،
لیکن تلاوت قرآن ہماری 11ویں شریف میں ہوتا ہے، اس کی جگہ میں کل 15 منٹ یہی درس قرآن ہوگا، پھر محفل نعت ہوگی اور پھر وہ حضرت آ جائیں گے اس درمیان، ان کا 20 منٹ محفل نعت ہوگی اور اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ درس قرآن ہوگا ہمارا، تاکہ یہ کنٹینیو رہے۔ تو کل یہ جادو کیا تھا اور اس آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا، انشاءاللہ کل اس کے بارے میں اس کی تفسیر سماعت کریں گے۔ بہت سے علمی نکات آپ کو کل ملیں گے۔